شیخ ایاز صاحب جو ہے نا وہ ان کا پیدائش تو ان کی شکارپور کی تھی، لیکن ایک شاعر کی حیثیت سے جو ان کی پہچان ہوئی وہ سکھر سے ہوئی، اور 1954 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ بوئے گل نالہ دل کے نام سے سکھر کی طرف سے شائع ہوا، اور پروفیسر آفاق صدیقی صاحب نے اس مجموعے کو ترتیب دیا تھا۔ یہ زمانہ تھا جب یہاں پر ایک ترقی پسند تحریک جو ہے وہ عروج پر تھی، تو عملی طور پر وہ ترقی پسند تحریک سے ہی وابستہ تھے، اور پھر انہوں نے سندھی میں بھی لکھنا شروع کیا اور اردو میں بھی۔ اردو میں ان کے 3 مجموعے کلام ہیں، ان کے بوئے گل نالہ دل اور نیل کنٹھ اور نیم کے پتے۔ ایک ان کا ترجمہ ہے جو فہمیدہ ریاض صاحبہ نے کیا تھا، حلقہ میں کی زنجیر کا۔ تو یہ تینوں کتابیں ان کی اردو میں جو ہیں وہ ان کی پہچان بنی، اور پھر یہ کہ عملی سطح پر بھی وہ انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ تھے اور ان کی سینٹرل کمیٹی کے رکن تھے، اور ایک متحرک انسان تھے۔ ادب کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی ایک بحیثیت انسان، ایک بحیثیت ادیب اور شاعر ان کی جو خدمات کافی ہیں، لیکن ان کی شاعری جو ہے آپ ان کا مطالعہ کریں تو وہ انفرادی نوع کی شاعری ہے۔ پیر حسام الدین راشدی نے ان کی کتاب جو ہے بوئے گل نالہ دل کے ابتدائی صفات میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ ایاز جو وہ ایسے شاعر ہیں جو نئے راستے تلاش کرنے والے شاعر، نئی چیزیں دریافت کرنے والے شاعر۔ انہوں نے جو کلاسیکل اصناف سخن ہیں جیسے وائی بیت، ان کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ اس کے علاوہ جدید اصناف جو ہیں گیت، غزل یا آزاد نظم، نثری نظم، ترائل، ہائیکو، ان اصناف میں بھی انہوں نے بہت لکھا۔ امن سلیم اردو اور پنجابی کے بڑے دانشور ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، انہوں نے شیخ صاحب کا پنجابی میں ترجمہ کیا جو بیجل نے آکھیا، اور فیض احمد فیض صاحب نے اس کتاب کا پریفیس لکھا تھا۔ تو جب وہ ان کو کلام دینے گئے تھے تو فیض صاحب پڑھ کر ان کی یہ رائے تھی فیض احمد فیض صاحب کی شیخ ایاز کی شاعری کے بارے میں، تو یہ تو بھائی یہ تو ہماری سطح سے بلند شاعر ہیں، ہمارے حلقے کے شاعر نہیں ہیں۔ ان کی تخلیقات جو ہیں، ان کا جو پس منظر ہے یا جو ان کی دھرتی سے وابستگی یا ان کی علامات، تو اس حوالے سے یہ جو شاعر ہیں وہ ہیں رابندر ناتھ ٹیگور کی سطح کے شاعر ہیں۔ یہ تھا ٹریبیوٹ جو ہے فیض احمد فیض کی طرف سے شیخ ایاز کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو شاعری ہے وہ کتنی گہری ہے، کیونکہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے کلاسیکل اور ماڈرن لٹریچر کا مطالعہ کیا ہوا تھا، تو ان کی شاعری کا جو پس منظر جو ہے وہ تہذیبی اور ثقافتی حوالے سے بھی گہرا ہے، اور انہوں نے کلاسیکل ادب سے جو ہے علامات لیں، جیسے ماروی کی علامت وطن سے کمٹمنٹ اور اپنے طبقے سے سچائی کی علامت کے حوالے سے ماروی کا کردار انہوں نے لیا، اس طرح سسوئی کا کردار ہے، اور پھر انہوں نے یہ شاعری میں ایک نئی روایات قائم کی کہ انہوں نے منظوم ڈرامے لکھے۔ اس سے پہلے ہمیں وہ روایات کم ملتی ہے۔ یہ انہوں نے دو سمرو اور رنی کوٹ کے دھاڑیل اور بھگت سنگھ کی پھانسی، یہ 3 منظوم ڈرامے انہوں نے تحریر کیے۔ تو اب جب ہم مجموعی طور پر شیخ ایاز کی تخلیقات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں وہ ایک منفرد شاعر، اور فن اور فکر دونوں میں توازن، جتنی فنی گہرائی ان کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے اور تو فکری طرح سے بھی وہ اتنی بلند ہے۔ اچھا پروفیسر، آپ یہ بتائیے گا کہ ان کی شاعری کے حوالے سے کیا کچھ اور کام ہونا باقی ہے، یا کیا آپ حکومتی سطح پر اپیل کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ ایاز کی شاعری کے سلسلے میں یا ان کے کلام کو یکجا کرنے کے سلسلے میں حکومت سندھ ثقافت ڈپارٹمنٹ آف کلچر کی طرف سے جو